اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائیں، مشکل حل فرمائیں۔ پھر ہم سنتے ہیں شان غوث اعظم دستگیر اور کرامت غوث اعظم دستگیر۔ آپ کی کرامتیں بھی سنی، آپ کا مجاہدہ بھی سنا، آپ کی ولایت بھی، آپ کی روحانیت بھی، آپ کی نگاہیں تا حد رب قدیر تک دیکھی۔ اب جو ہے آخری کچھ باتیں، ان میں ایک خاص ایک مجاہد کی بات جو وہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے آپ پر۔ جیسے کہ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں برج اعظمی میں 11 برس تک رہا اور میں نے اللہ جل جلالہ جل شانہ سے ایک وعدہ، ایک عہد کیا ایک بار، اور وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اور یہ بات کو 40 روز ہو گئے، نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا، کمزوری تا حد ہو گئی۔ مگر ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے کھانا دیا۔ جیسے اس نے میرے سامنے کھانا رکھا، بھوک پیاس بہت بڑھ گئی تھی۔ میں نے سوچا، بس میرا سوچنا یہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، بس عبد القادر وعدہ اپنا توڑ دیتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا نہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ آئے، مجھے اپنے گھر لے گئے اور کہا یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کھانا کھائیں۔ سبحان اللہ۔ خطبہ شعر میں ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ 27 ذی الحج
ہجری 529 میں چارشنبہ بغداد کے جانب عرب صلبہ قبرستان کی طرف آپ گئے۔ آپ کے ہمراہ بڑی جماعت تھی اور حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے۔ وہ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ گرمی بہت تھی، آپ کے ہمراہ لوگ پریشان تھے، آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اللہ جانے کیا بات ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی اور خوش تھے آپ۔ وجہ پوچھی تو بتایا 15 صابان ہجری 499 میں جمعہ کے روز شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ ان کی مریدوں کے ہمراہ نکلے تاکہ ہم سب لوگ نماز جمعہ جامع رسادہ میں ادا کریں۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ سردیوں کا دن تھا، میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر غسل کی نیت کر لی۔ اس وقت صوف کا کرتا میں نے پہنا تھا اور میرے ہاتھ میں کتاب تھی، تو اس کتاب کو میں نے دائیں ہاتھ میں ایسے تھام لیا تاکہ گلی نہ ہو، اوپر اٹھا لیا اور پھر میں غسل کر کے باہر آیا۔ پانی سے بھگو ہوا صوف کا کرتا نچوڑا اور پھر پہنا۔ سردی کی وجہ سے جسم میں میرے کپ کپی طاری ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ نے مریدین سے کہا، جب کچھ لوگوں نے میری مدد کرنا چاہا، آپ نے کہا چھوڑو اسے، میں نے اس کی آزمائش کی ہے تاکہ اللہ اسے قوت دے، روحانیت دے اور پہاڑ کی طرح وہ مضبوط ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ہاں میں نے اسے ایسا ہی پایا ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ پھر آپ فرماتے، آج میں جب شیخ کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سر پر تاج ہے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے، پاؤں میں سونے کا پوش ہے، مگر آپ کا داہنا ہاتھ ساکت ہے، یعنی فالج لگا ہوا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے اسی ہاتھ سے آپ کو دھکا جو دیا تھا، اللہ نے یہ حرکت جو کی میں نے معاف نہیں کیا، اگر آپ معاف کر دو تو حق تعالی بھی، اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ آپ نے 5000 اولیاء اللہ کے ہمراہ جو تھے دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی اور 5000 اولیاء کرام نے اپنی قبر مبارک سے آمین کی صدا دی اور فوراً حضرت کا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ پھر آپ خوش ہو گئے۔ پھر آپ جب پہنچے تو شہر میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگ جو ان کے مرید تھے وہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس بات کا ثبوت چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، صداقت کا یقین دلاتے ہیں، کیسے کریں؟ آپ نے کہا ہمیں مرشد سے بات کرواؤ۔ حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب یوسف حمدانی 9 آدمی 9 پیر طریقت کو لے کر آئے اور سب کے سب لوگ مراقبے میں بیٹھ گئے اور سب نے دیکھا کہ حضور شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور کہہ رہے ہیں اے مریدو اور خلفا، جو بات ہے وہ حق ہے، اور اللہ نے شیخ جیلا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ نے کی دعاؤں سے یہ ہاتھ کی پریشانی دور کر دی ہے۔ پھر سب لوگوں نے، حضرت کے سارے مریدوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامتیں، یہ روحانیتیں، یہ بڑے فضل کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سہیل بن عبداللہ استری فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصے دراز تک اہل عراق کی نظروں سے اوجھل رہے۔ لوگوں نے آپ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ دریائے دجلہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب آپ کو دیکھا تو آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ ایک سبز رنگ کا سونے اور چاندی سے مزید مسلح نظر آیا جو تخت سلیمانی کی مانی تھا، اور وہ مسلح دریائے دجلہ کے اوپر اس طرح سے تھا جیسے کوئی فرش پر بچھایا ہو۔ پھر آپ نے لوگوں کو بلایا اور کہا، آؤ ہم سب لوگ آج اس طرح سے بڑی شجاعت بہادری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سب لوگ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ نماز پڑھی، اور سب لوگ خوف خدا، عشق رسول کے جذبات بڑھ گئے۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے نماز کی امامت بھی فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، جیسے غوث پاک تفریح الخاطر میں کتاب میں لکھا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ایک شخص بغداد آیا، بہت دور دراز سفر کر کے بغداد آیا تو معلوم ہوا آپ کو کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو سیدنا حضور غوث پاک کے وصال کی خبر سنی تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور بڑے آداب سے زیارت کی اور بیٹھا اور کہا کہ حضور، میں مرید بننے جو آیا تھا اتنا طویل لمبا سفر کر کے آیا، کیا اب میں آپ کا مرید نہیں ہو سکوں گا؟ آپ نے اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور کہا کیوں نہیں ابھی بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آنے والے نے ایسا سوچا کیا وفات ہو گئے ہیں، اب کیا میں کیسے مرید بنوں گا؟ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا اور آپ تو وفات ہو گئے، تو میں اب مرید کیسے بنوں گا؟ تو آپ نے آواز دی، آواز دے کر ساتھ ساتھ آپ قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور کہا کیوں نہیں ابھی بنا دیتے، اور اپنا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلے عالیہ قادریہ میں بیعت فرمایا، اور اسی طرح توجہ دی جیسے بحیات دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اعلیٰ افضل کبیر عبد القادر جیلانی، سلطان غنی امیر عبد القادر جیلانی، علامہ خطیب شیخ مفتی زاہد پیروں کے پیر درویش اور فقیر عبد القادر جیلانی،
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस कुन फयकुन वाली बात थी, कुन फयकुन। कहते अल्लाह हो जाए तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती थी, हो गया। क्या चाहते हो, जो चाहो वो हो जाए। आपकी अखलाक, आपका हुस्न अखलाक, आपका लंगर खाना, सुभान अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल जब्बाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर के नजदीक खाना आता तो आप जो कुछ खास जमीन खेती वाले आपके लिए अनाज बोते पाकीज़ हालत में, उसे पीसते और रोज 5 रोटी लाते, उनमें से सबको बांटते, कुछ टुकड़े बचते वो हम खाते। और आपके लंगर खाने का उस वक्त 1000 दीनार खर्च था। सुबह से शाम लोग आते जाते, लोगों को दिनार भी खाना भी सब कुछ तकसीम होता था। आप पूरी रात जागते, सारा दिन रोज़े में रहता, मुराकबे की हालत में मुजाहिदों में गुम रहते, इल्म पढ़ाते रहते, मदरसे के लिए खूब मेहनत करते और मुराकबे के दरमियान आपके जिस्म मुबारक से नूर की शुआएं किरणें निकलती थी और बहुत सारे लोग उसको देखते और कभी कभी वो गुम गायब भी हो जाती। एक एक महफिल में 400 लोगों को विलायत के मकाम पर पहुंचा देते। हजरत शेख आमिर अबुल फजल रहमतुल्लाह अलैह के बयान है, हुजूर गौसे पाक दरगुजर करने वाले, बड़ी अताह करने वाले थे। एक मरतबा मेरी हाजिरी में 400 लोगों को विलायती मकाम पर पहुंचा दिया। भूखों को खाना खिलाना, बेवाओं की हाजत रवाई करना, यतीमों के सर पर हाथ रखना, इल्म देना, बीमारों की खबर लेना, सुभान अल्लाह, फुकराओं से मिलना, बगैर सवाल से उनका सवाल पूरा करना, यह आपकी शान थी। एक मरतबा हुजूर अस्फान के रहने वाला एक शख्स बगदाद में आया और कहा कि हुजूर मेरी बीवी को मिर्गी की ज्यादा परेशानी है, मिर्गी हो रही है। आपने फरमाया मिर्गी नहीं है, और फिर कहा आओ चलो हम चलते हैं। फिर उस पर वादी सरहान का एक सर्कस जिन है जिसका नाम खानस है। ऐसा करो, अब तुम्हारी बीवी को मिर्गी का दौरा पड़े तो उसके कान में कहना, अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद का रहने वाला है तुझे हुक्म देता है, फिर कभी आना नहीं, और आएगा तो हलाक कत्ल कर दिया जाएगा। और आपके विसाल तक किसी को बगदाद में मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद आपका निकाह करना। 51 या 52 साल की उम्र में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो आपने निकाह फरमाया। सुभान अल्लाह।
حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 90 یا 52 برس کی تھی، 92 برس کی تھی۔ اپنے گھر والوں کو وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بہت بیمار رہنے لگے اور کمزور بھی ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مجھ سے میرے پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ اب بس ظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر باطن میں صرف اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ کے ساتھ ہے۔ اور کچھ لوگ تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ 11 ربیع الثانی بروز پیر کے دن سرکار غوث پاک نے عشاء کی نماز کے وقت تازہ غسل فرمایا، دیر تک سجدہ میں رہے، اپنے تمام مرید اہل خانہ دیگر کے لیے دعا مانگتے رہے۔ جب آپ نے سر سجدے سے اٹھایا تو غیب سے آواز آئی، اے نفس مطمئن، اپنے پروردگار کے جانب لوٹ جا، تو اپنے پروردگار سے راضی ہوا اور وہ تجھ سے راضی ہوا۔ بے شک تو میرے ان بندوں میں شامل ہے جو جنت میں داخل ہوں گے، اور تو میرا خاص محبوب ہے۔ پھر آپ بستر پر لیٹ گئے، اللہ کا ذکر، درود و سلام، کلمہ پاک پڑھتے رہے، اور اس کے بعد بلند آواز سے بار بار ہاتھ اٹھاتے اور زبان مبارک سے یہ الفاظ کہتے، اللہ امت کی توبہ، اللہ امت کی توبہ۔ پھر آخری الفاظ دھیرے دھیرے یوں ادا ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اللہ کی طرف آپ کی روح نفس انصری سے پرواز ہو گئی۔ قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، یا غوث اعظم امام مبر بے نظیر، کرم پر سارے جہاں پر کرم فرمائے، مشکلیں حل فرمائے۔ یہ سارے واقعات سیرت غوث پاک، سیرت غوث الورا، جمال غوثیہ کے حوالے سے بیان کیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور حضور کا عشق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ اور کرامتیں ہیں، وقت رہا تو ضرور میں کہوں گا، بتاؤں گا۔ اللہ نے چاہا دعا کرے شاید میرا بھی ہو جائے، شہنشاہ بغداد میں قدم بوسی، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔